آج 15 اور 16 دو پاروں کی تلاوت کی گئی ہے۔ چونکہ ہمارا ختم قرآن 29 کو ہوتا ہے تو 29 کو بھی پارہ نہیں سنایا جاتا، 28 کو تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، 29 کو آخری ایک پاؤ ہوتا ہے جو پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے ہمیں 2 پارے آگے چلنا پڑتا ہے۔ پہلی رات 2 پارے پڑھے اور آج 2 پارے پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک پارہ چلے گا اور 29 کو آخری پاؤ یا آدھا پارہ جو ہوگا وہ سنایا جائے گا۔ تو 15 اور 16 پارے کی تلاوت کی سماعت ہم اور آپ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے دعوت حقہ پر لبیک نہ کہا، یعنی قرآن کی اتباع نہ کی، تو گزرگاہ دنیا پہ ایک ایسا زبردست ڈاکو بیٹھا ہے جو تمہارے متاع ایمان کو سلب کر جائے گا۔ اگر دعوت حقہ پہ یعنی قرآن کی اتباع کرتے ہوئے دنیا سے گئے تو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ اور پھر ان 2 پاروں میں تقریباً 4 واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آج کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ معراج کا واقعہ تو آپ نے خطبہ سے سنا ہوا ہے۔ اتنا عرض کر دوں کہ جب طائف سے واپسی ہوئی تو آپ بہت ہی یعنی جو انسان دل چھوڑ جاتا ہے، بہت ہی اداس تھے۔ پتھر مارے گئے، زخمی ہوئے، سارا سلسلہ بہت ہی اداس تھے کہ کوئی غمخوار ہوتا جس کے سامنے میں اپنے غم کو بیان کرتا۔ بڑے عجیب عجیب انداز میں آپ دعائیں کرتے رہے۔ تمہارے اللہ نے آپ کی غمخوارگی کے لیے، آپ کے حوصلے کے لیے آپ کو بلا لیا معراج پہ۔ اس میں ایک تو آپ کی عظمت کو اجاگر کرنا تھا، کبریائی، بڑائی، اور دوسری آپ کی دلجوئی تھی۔ اہل مکہ یہودیوں کے علماء کے پاس گئے، ان سے کہا ہمیں کوئی ایسے سوالات بتاؤ جس سے مسلمانوں کے پیغمبر لاجواب ہو جائیں۔ انہیں کہ 3 باتیں بتائیں، یہ 3 سوال کرنا۔ ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف کا کیا واقعہ تھا؟ اور روح کی کیا حقیقت ہے؟ انہیں جب آ کے سوالات کیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے قرآن میں آپ کو بتلا دیا۔ روح کے بارے میں تو بتلائے کہ یہ تو آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ امر ربی ہے، قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے کو بیان فرما دیا کہ یہ چند نوجوان تھے، سالانہ میلہ لگتا تھا تو وہاں سارے قوم گئی بھی تھی، یہ بھی گئے۔ یہ ان کے طریقہ کار سے، ان کی عبادت سے، جو بھی ان کا سلسلہ تھا اس سے مطمئن نہیں تھے، یہ سچائی کی تلاش میں تھے کہ خدا کی حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو ایک نوجوان وہاں سے نکلا، ایک درخت کے نیچے آ کے سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں کچھ دیر بعد دوسرا بھی آ گیا، پھر تو ایک دوسرے سے گھبرانے لگے، یہ جاسوس نہ ہو، وہ جاسوس نہ ہو۔ خیر چند نوجوان جمع ہوئے، آپس میں بات کھلی تو فیصلہ یہ کیا کہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، کسی غار میں جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی ایمان کی حفاظت کر لیں گے، اللہ کی یاد کریں گے۔ تو ان کا غار میں جانا، وہاں سے جدا ہونا، یہ در حقیقت اپنی ایمان و توحید کی حفاظت کی بنیاد پہ تھا۔ جب یہ جانے لگے تو کتا بھی ساتھ ہو لیا، انہوں نے بڑی کوشش کی اسے ہٹائیں لیکن وہ نہیں ہٹا، پیچھے چلا۔ قرآن کہتا ہے یہ 3 تھے، چوتھا کتا تھا، یا یہ 5 تھے، وہ چھٹا کتا تھا، یا یہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ پہنچ گئے غار میں، پہنچ گئے، کتا باہر جو ہے اپنی ٹانگوں کو سیدھا کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت یہ یقیناً انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب تھا تو وہ کتا جانور،
لیکن اس نوجوانوں کی جو توحید پرست تھے، اہل اللہ تھے، ولی اللہ تھے، ان کا دامن نہیں چھوڑا، ان کی صحبت نہیں چھوڑی، حالانکہ وہ ہٹاتے رہے۔ آج تو پہلے تو ہم کسی دامن سے جڑتے نہیں، جڑ جائیں تو پھر اپنے مزاج کو برقرار رکھتے ہیں، مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو گیا دامن، اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں۔ اس طرح استفادہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کتا تھا، جڑا رہا۔ اللہ کی شان، یہی کتا قیامت کے دن جنت جائے گا۔ وہ کہتے، کسی نے خوب کہا نا، اگر قیامت کے دن کتا جنت جاتے ہوئے ہمیں یہ کہہ دے کہ تم نے تو دنیا میں میرا نام حقارت کے طور پہ استعمال کیا تھا، کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تو اسے کتا کہہ کے پکارتے تھے، آج میں جنت جا رہا ہوں تو جہنم جا رہا ہے۔ بہرحال صحبت کے اثرات، تو اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی اصحاب کہف پہ۔ جب یہ اٹھے تو یوں سمجھو کہ ایسے عصر کا ٹائم تھا، سمجھے صبح سوئے تھے، اب عصر کے ٹائم اٹھ رہے ہیں، یہ ایک دن تھا جو ہم نے نیند کی ہے۔ حالانکہ ان پہ 309 سال گزر چکے تھے، 3 صدیاں، سوچ بھی نہیں سکتا انسان، 3 صدیاں، 309 سال وہ غار میں سوئے رہے۔ اٹھے تو بھوک سے محسوس ہوئی، ایک ساتھی کو بھیجا، جاؤ کھانا کھونا لے آؤ کچھ ہوٹل سے۔ اس دور کی کرنسی تھی ان کے پاس، 3 صدیوں پہلے کی۔ اصل میں اس دور کا جو حکمران تھا نا، وہ موت کے بعد زندہ ہونے کا قائل نہیں تھا۔ وہ لوگ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ 309 سال اللہ نے سلایا، یہ موت ہی تھی، اٹھا دیا۔ جب وہ کھانا لینے ہوٹل پہ گیا، کھانا لیا تو جو کرنسی دی تو وہ تو بہت پرانی تھی، 3 صدیوں پرانی کرنسی تھی۔ اب وہ کھلبلی سے مچ گئی، بھائی یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کس دور کا ہے، کیا ہے۔ خیر یہ تو نکلا، کچھ لوگوں نے پیچھا کیا، اللہ نے حفاظت کرنی تھی، غار میں پہنچ گئے، لوگ تلاش نہ کر سکے۔ یہ بات چل پڑی کہ واقعی بھائی مرنے کے بعد زندگی ہے۔ جو ذات 309 سال بعد جگا سکتی ہے تو مرنے کے بعد نہیں زندہ کر سکتی۔ آج بھی ان کے قبور وہاں موجود ہیں، لوگ جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں ایک روب ہے، بارہ وہ جگہ محفوظ ہے، ان کے قبور ہیں وہیں پر، اور لوگوں کا جانا ہوتا ہے وہاں۔ بھائی یہ توحید پرست تھے تو اللہ نے ان کی اس طرح حفاظت فرمائی، اور اصل میں یہ عقیدے کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ تو اگر ہم اور آپ بھی اس پرفتن دور میں جو ہر طرف سے فتنے ہیں، کسی غار کے ساتھ منسلک ہو گئے تو اپنے ایمان کو بچا لیں گے۔ اس دور میں خانقاہیں یہ غار کی مانند ہے، مدارس غار کے مانند ہے، تبلیغی جماعت ایک غار کے مانند ہے، دینی جماعتیں غار کے مانند ہے، عقائد محفوظ رہتے ہیں۔ یہ وہ غاریں ہیں اس پرفتن دور میں۔ کسی غار میں بھی میں نے پناہ لے لی نا، جڑ گیا، تو اپنے عقائد اور اپنے اعمال اور ایمان کو بچا لوں گا۔ اگر ان غاروں سے دور دور رہا تو پھر ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اصحاب کہف جب کہف میں گئے، غار میں گئے، تو ایمان محفوظ ہو گیا، توحید محفوظ۔ اگلے پارے میں اللہ نے ذوالقرنین اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب فرما رہے تھے، سرکش قوم تھی بنی اسرائیل، ایک کھڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا، آپ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم نہیں ہوں، قوم کہے گی جو سب سے بڑا عالم ہے اسے لے کے ہم آپ کی بات نہیں سنتے، اس کی بات سنیں گے۔ تو آپ نے کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، تاکہ قوم مطمئن ہو سکے، میری بات کی طرف متوجہ رہے، بات کو سنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بھی پسند نہ آیا۔ اللہ نے کہا، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ اچھا، یا اللہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملنا چاہتے ہو تو ترتیب بتلا دی، مچھی تل لینا، تھیلی میں ڈال لینا، خادم کو ساتھ لے کے چل پڑنا، دریا کے کنارے پہ چلے جانا، اور جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں سوراخ بناتے ہوئے اندر جائے گی،
سمجھ رہے ہیں کہ اس بندے کی ملاقات وہیں ہوگی. چل پڑے. پہنچ گئے. ایک بڑا پتھر تھا ایک جگہ پہ پڑا کنارے پہ, وہیں آپ نے کچھ آرام کیا. اور اللہ کی شان, خادم جو تھا وہ جاگ رہا تھا. مچھلی تھیلی سے نکلی, زندہ ہوئی, تلی ہوئی مچھلی. اللہ کے ہاں کیا, اللہ تو قادر ہے. اور وہ پانی میں یوں گئی جیسے سوراخ بناتے ہوئے اندر داخل ہو گئی. خادم نے دیکھ لیا, اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اٹھتے تو میں بتاتا ہوں. رب کی قدرت, موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو خادم کے ذہن سے اللہ نے بلا دیا, بتانا ہی بھول گیا. چلو بھائی چلیں, آگے چل پڑے. اب آگے تھوڑا ہی چلے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے یار, یہ مچھلی لے آؤ, ناشتہ کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے. اب اسے بات یاد آ گئی. کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جہاں پتھر تھا نا, جہاں آرام کرتے ٹھہرے تھے, وہ تو وہیں زندہ ہو کے بڑے عجیب انداز سے پانی میں چلے گئے تھے. انہوں نے کہا خدا کے بندے تو نے بتایا نہیں, وہی تو مقام ہے اس بندے کی ملاقات کا, چلو واپس چلیں. علماء نے ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے طویل سفر کیا سمندر کے کنارے تک, کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں, کیونکہ مقصد کی طرف جا رہے تھے, وہ بندے سے ملنا ہے اس مقام پہ. جب وہاں سے بھول کے آگے جانے لگے تو وہ بے مقصد سفر تھا, اس میں تھوڑے سفر میں تھک گئے کیونکہ وہ بے مقصد تھا. آج ہم اور آپ جو زندگی میں اپنے آپ سے تھک جاتے ہیں نا, آپ دیکھ رہے ہیں اکثر لوگ اپنے آپ سے تھکے ہوئے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بے مقصد گزر رہی ہوتی ہے. جب بے مقصد زندگی گزرے گی, اپنے آپ سے اکتا جائیں گے, اپنے آپ سے تھک جائیں گے, بیزار ہو جائیں گے اپنی زندگی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بے مقصد گزر رہی ہے. اگر ہم مقصد کو ٹارگٹ کر کے چلیں گے, پھر بندہ اس میں ایسا انہماک میں چل رہا ہوتا ہے کہ اسے تھکاوٹ کی طرف توجہ نہیں جاتی, تھکتا ہی نہیں ہے. تو واپس لوٹے, اس جگہ پہ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہوں؟ کہا موسیٰ بنی اسرائیل ہوں. کہا میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہوں نے کہا میری تو شرطیں ہیں, تو آپ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام میں انشاءاللہ صبر کروں گا. 3 شرائط رکھی. اس میں ایک یہ تھا کہ آپ نے بس کسی بات پہ بولنا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا. ان کا ٹھیک ہے. مختصر یہ کہ چلے تو ایک بیڑی کشتی پہ سوار ہوئے, تو کشتی پہ چل رہے تھے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا جو ہے نا کھینچا, کشتی توڑ دی. اب موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے, سرانے نے انہوں نے کہا یہ کیا ظلم کر دیا, وہ ہمارے سے اچھائی کر رہے ہیں, ہمیں لے کے جا رہے ہیں, آپ نے اس کو کشتی توڑ دی. انہوں نے کہا دیکھو آپ نے سے میری بات ہوئی تھی, اب بات نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, بھول گیا تھا. خیر آگے چلے. ایک بچہ تھا, کھیل رہا تھا, پکڑا, گلا مروڑ دیا, مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنا بڑا ظلم, بچے کو مار دیا. انہوں نے کہا آپ سے یہ معاملہ طے ہوا تھا کہ آپ نے پوچھنا نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب اگر تیسری دفعہ میں نے بات کی تو پھر مجھے جدا کر دینا. بستی میں گئے, بستی والوں نے پانی پوچھا نہ کھانا پوچھا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیوار گر رہے تھے, کوئی یہ بنانی ہے. وہ دیوار بنائی, مزدوری کی, اتنا ٹائم لگایا, نہ کسی نے کچھ پوچھا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ کیسے لوگ ہیں, ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں تو پانی تک نہیں پوچھ رہے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارے راستے جدا ہیں, میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. کشتی جو توڑی تھی اس لیے توڑی تھی کہ آگے جو بادشاہ کے اہلکار تھے وہ کشتیاں پکڑ رہے تھے جو صحیح سلامت تھی, اپنے قبضے میں لے رہے تھے. تو یہ غریب وہ بچہ تھا اور اپنے گھر کے افراد کے لیے کمائی کرتا تھا. میں نے اس لیے توڑی تاکہ وہ دیکھے یہ تو ٹوٹی ہوئی تھی, اپنے قبضے میں نہیں لیں گے, پھٹا ہی بعد میں لگا لے گا. جو بچے کو مارا ہے اس لیے کہ وہ کل کو ماں باپ کے لیے اس نے یوں سمجھو کہ عذاب کا ذریعہ بننا تھا اور ایک فتنہ بننا تھا. تو یہ اس لیے مار دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل انہیں عطا کر دے اور وہ ان کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بن جائے. اور اسی طریقے سے جو دیوار بنائی اس کے نیچے 2 یتیموں کا خزانہ تھا, وہ دیوار اگر گر جاتی تو لوگ لوٹ لیتے, اس کی حفاظت کے لیے بنائے گئے. وہ کانا ابوہما صالحا, اس کا باپ جو ہے وہ نیک تھا, اللہ کا دوست تھا, اس کی حفاظت کے لیے دیوار بنائی. تو آپ نے ساری وضاحت کر ڈالی. بہرحال یہ یوں سمجھو کہ ایک شاگردی استاذی کے ایک اصول ہیں جو مجھے آپ کو بتلائے جا رہے ہیں. اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. اس میں اصل میں بنیادی بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے پھر عزت اور عظمت اور کامیابی عطا کر دیتا ہے. ذوالقرنین یہ ایک حکمران تھا. قرآن کہتا ہے کہ اسے ہر قسم کی سہولیات اور ہر قسم کا سامان اسے عطا کیا گیا تھا. تو ایک دن یہ مغربی کی جانب سفر پہ نکلے, تیاری کر کے سارا سامان ساتھ لے کر. جب اس طرح چلے مغرب کی طرف, ایک مقام پہ پہنچے, وہاں ایک قوم کو دیکھا. تو تقریباً 3 مقامات پہ یہ گئے ہیں. ایک جگہ ایک قوم دیکھی کہ وہ بالکل ان کے سائے کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے, نہ کوئی پہاڑ کی آڑ ہے, نہ کوئی درخت کا سایہ, کچھ بھی نہیں. دھوپ براہ راست ان کی جسم کو جلا رہی ہے. اس ترتیب سے وہ زندگی گزار رہے تھے. اور پھر ایک مقام پہ گئے, وہاں ایک قوم کو دیکھا جو
زبان نہیں جانتی تھی، آپ کی زبان نہیں جانتی تھی، وہ اشاروں سے بات کرتے تھے. انہوں نے پھر کہا کہ اسی طرح یہاں آجوج ماجوج ہے، قوم آ کے ہمیں تنگ کرتی ہے، آپ ہماری مدد کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ سامان مہیا کریں، میں دیوار بناتا ہوں. سیسا پلائی دیوار بنا دی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آجوج ماجوج جو حملہ آور ہوتے تھے ان سے ان کی حفاظت ہو گئی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ یا تو آجوج ماجوج جو ہیں یہ بہت بڑے قد و قامت والے ہوں گے اور بڑے بے ڈھنگی سی ان کی شکل ہوگی، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قد کے ہوں گے، اور ایک فتنہ ہوگا، سب کچھ کھا پی جائیں گے، اور گوئے کہ یہ ایک عذاب کی صورت ہوگی جو قرب قیامت جو ہے یہ ظاہر ہوں گے. تو یہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا صرف اس بنیاد پہ، حکمران تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا مطیع تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ساری نعمتیں، طاقت اور ہنر اور ہمت، استقامت عطا کر رکھی تھی. تو یہی بات بتلائی گئی کہ اگر تم دعوت حقہ پہ لبیک نہیں کہو گے تو راہ دنیا میں ایک ایسا زبردست ڈاکو بیٹھا ہے جو تمہارے ایمان کو سلب کر جائے گا. اگر دعوت حقہ پہ لبیک کہو گے، قرآن کی اتباع کرو گے، تو اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چلے جاؤ گے. تو جن کا تعلق اللہ کے ساتھ رہا، توحید کے ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ سننے سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما. اللہ قرآن مجید اور رمضان کے روزے کی شفاعت نصیب فرما، رمضان مبارک کی برکات عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کی شفا عطا فرما، پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما. رمضان مبارک کی برکات ہم سب کو نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.